السلام علیکم۔ دوسرا سوال آ چکا ہے کہ وسیلے اور دعا کے ذریعے مدد مانگنا کیسا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، یہ ایک ڈیبیٹ ہے۔ میں ڈیبیٹ نہیں کروں گا، آپ کو کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دوں گا جس سے آپ کو اس کی حقیقت کلیئر ہو جائے گی۔ اور جو یہ آیت کوٹ کرتے ہیں وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ پہلا پوائنٹ سورہ فاتحہ سے ہے، یا کا نام بدو و یا کا نستعین، یا اللہ ہم سے تیری ہی عبادت کرتے ہو، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام نے امام حسن کو فرمایا کہ اللہ کے یہاں کوئی دروگہ نہیں ہے، تم اللہ پاک سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہو۔ تیسرا پوائنٹ سورہ بقرہ آیت نمبر 186، اور اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریبی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہے اور مجھ پر ایمان لائے، یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ رائے راست پہ آ جائے۔ چوتھا پوائنٹ سب سے مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی 1010 کہ جب وہاں قید پڑتا ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے تو عمر بن الخطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاچا کو لے کے آتے ہیں اور ان سے دعا کرواتے ہیں، تو اللہ پاک ان کی دعا سنتا ہے اور بارش برساتا ہے۔ تو اس سے یہ مفہوم ثابت ہوتا ہے کہ آپ نیک لوگوں سے دعا کروا سکتے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 103، اور اے نبی تم ان کے اعمال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے بجا تحسین ہوگی، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ صحیح بخاری حدیث نمبر 4039، یہ کافی لمبی حدیث ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا مفہوم بتا دیتا ہوں تو آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں جن کی ٹانگ میں چوٹ لگی ہوتی ہے، ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ٹانگ میں اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور رب کرتے ہیں، تو وہ صحابی کی ٹانگ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری ٹانگ کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی یا کوئی چوٹ آئی نہیں تھی۔ یہ وہ ڈیٹیل حدیث ہے، آپ جا کے پڑھیے گا۔ پھر قرآن کے اندر ہی ذکر ہے کہ آپ نیک اعمال کے ذریعے سے آپ وسیلہ مانگ سکتے ہو۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی کی کانٹیکس میں حدیث ہے صحیح بخاری کی 2215، وہ کبھی ڈیٹیل حدیثیں ہوئی ہیں، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ 3 لوگ غار میں پھنس جاتے ہیں اور پھر 3 لوگ اپنی نیکی کے ذریعے ایک نیکی کے ذریعے اللہ پاک سے دعا فرماتے ہیں، تو جو پتھر ان کی رکاوٹ میں آیا ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ پھر قرآن شریف میں ہی اللہ پاک نے فرما دیا کہ اللہ کے ناموں سے آپ دعا کر سکتے ہو۔ تو سورہ الاعراف آیت نمبر 180 کہ اللہ کے اچھے ناموں سے اللہ کو یاد کرو، اور خدا کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو اس کے ناموں سے پکار کرو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کنجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب اس کے سزا پائیں گے۔ پھر اسی میں مسلم کی حدیث ہے 6880، Hazrat Abu Hurairah reported that a person came to Allah Messenger sallallahu alaihi wasallam and said, Allah Messenger,
I was stung by a scorpio during the night. Thereupon he said, you recite this word in the evening. I seek refuge in the perfect word of Allah from the evil of what He created. It would not have done any harm to you. इसी में एक और रिवायत भी है सही बुखारी में से 3371. The Prophet ﷺ used to seek refuge with Allah for Al-Hasan and Al-Hussein and say, your forefather Ibrahim alayhi salam used to seek refuge with Allah from Ismail and Ishaq alayhi salam by reciting the following of Allah, I seek refuge with your perfect word from evil, every devil, and from poison, pest, and from every evil, harmful envious eyes. इसका जो मफहूम है वो ये है कि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे अल्लाह पाक से कि जो नज़र बद है, तो दूसरे लोग हैं जो बुराई करते हैं, गिबत करते हैं, उससे अल्लाह पाक बचाइए. और जैसे कि पिछली हदीस में हमने देखा मुस्लिम की 680 के अंदर कि जब बिच्छू का दंग लगता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप अल्लाह के नाम से दुआ करो. तो इससे ये साबित होता है कि कहीं नहीं कुरान में ना हदीस में लिखा है कि आप डायरेक्ट किसी के वसीले से दुआ कर सकते हो. आप सब्र के ज़रिए, नमाज के ज़रिए आप अल्लाह से मांगो. अल्लाह पाक आपकी शरीक से भी करीब है, तो आप मांग सकते हो. तो सारी आपको मैंने कॉन्टेक्ट दे दिए, आयत है, हदीस है. मैं इंशाल्लाह कमेंट में भी लिख दूंगा आपके लिए और आसानी हो जाएगी, और ऊपर भी कोशिश करूंगा कि आपके पास आ जाए. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.